بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. پروگرام برسلز ٹاک کے ساتھ میں ہوں مسعود ملک اور میں ہوں شیخ ماجد, آپ کا ہوسٹ برسلز ٹاک میں. شیخ صاحب, سب سے پہلے ہم اپنے فیڈ بیک جو ہم ہمیشہ کرتے ہیں کہ جو ہمارا پچھلا پروگرام ہوتا ہے اس پہ جو فیڈ بیک آتی ہے اس پہ تھوڑی بات کرتے ہیں. تو اس دفعہ بھی بہت سے لوگوں نے ہمارا پروگرام جو پسند کیا, تو تنقید تو کوئی خاص نہیں ہوئی اس دفعہ. ٹھیک ہے, چلیں آپ کو مبارک ہو کہ آپ کے پروگرام پہ تنقید کم ہوئی. لوگوں نے کہا کہ بہت اچھا پروگرام کیا ہے اور لوگوں کو مزید کانٹیکٹ نمبر دیے ہیں کہ ان سے رابطہ کریں, اس طرح کے پروگرام ہونے چاہیے. میں نے بھی آپ کو بتایا تھا کہ کسی کا مجھے بھی کال آئی تھی, اور یہ ایک پازیٹیو کام ہے اور انشاءاللہ مزید لوگ جو اس میں انوالو ہو رہے ہیں. اور آج جو ہے ہم بات کریں گے جو امیگریشن پہ, جو بیلجیم کا جو شور پڑا ہوا تھا کہ امیگریشن کھلی ہے, اس پر ہم بات کریں گے آج. تو آج اس لیے ہم نے دعوت دی ہے نعیم صاحب کو, اسپیشل گیسٹ. بہت شکریہ آپ کا. پچھلی دفعہ بھی آئے تھے تو نام تو انہوں نے بتایا تھا کہ نعیم کیوں ہے میرا, کیونکہ جب امیگریشن کھلی تھی ہمارے صاحب نے نعیم, تو یہ اسی کے ٹاپک پہ بات ہوگی. تو اسی ٹاپک پہ ہم بات کریں گے. تو نعیم صاحب آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بہت شکریہ, آپ نے ایک اور دفعہ یہ حساس موضوع ہے جی, تو سب کنسرن ہے اس کے ساتھ. یہ ایک ایسا ہم سب اس دور میں سے گزرے ہیں, تو جو لوگ آج اس دور میں سے گزرے ہیں تو ان کے لیے ہماری جو ہے وہ نئی خواہشات ہیں, کیونکہ ہم فیل کر سکتے ہیں, انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں کہ کتنے مشکل دور میں سے انسان گزر رہا ہوتا ہے جب وہ یہاں پہ لیگل نہیں ہوتا, اپنے پیاروں سے دور پاکستان میں سے لیگل ہونے تک کا. تو نعیم صاحب کی کیونکہ یہ نا یہ کافی گہری نظر ہے ایسے معاملات پر جو امیگریشن وغیرہ, یا کیونکہ ان کا کام ہی ایسا ہے, روزانہ ملاقاتیں ہوتی ہیں ان کی, ریفیوجیز کے ساتھ بھی ہوتی ہیں, ان کی ٹرانسلیشن بھی کرتے ہیں ماشاءاللہ. یہ پاکستانی اور انسانی حقوق کے بھی کارکن ہیں اور ترجمانی کرتے ہیں جو ٹرانسلیشن. تو نعیم صاحب سے ہم وقت ضائع کیے بغیر پوچھتے ہیں کہ نعیم صاحب ابھی جو آپ نے بھی سنا جی بالکل کہ پورے ادھر برسل میں ایسے شور پڑ گیا تھا کہ امیگریشن کھلی ہے, جس پر اور اس میں کچھ منفی پہلو بھی تھے شیخ صاحب. وہ کچھ بہت سے لوگ جو ہے نا دوسرے ممالک سے بھی آنا شروع ہو گئے تھے. تو ان سے ہم پوچھتے ہیں کہ یہ کیا خبر تھی اس پہ. جی وہ خبر جنگل کی آگ کی طرف پھیل گئی تھی اور بڑا جوش و ولولہ دیکھا, بہت لوگوں میں جوش دیکھا. بس وہ جوش جو تھا وہ 24 سے 48 گھنٹے کے اندر ٹھنڈا ہو گیا ایکچولی. وہ اصل کیا تھا اس میں, وہ اس پہ آپ روشنی ڈالیں نا کہ یہ نیوز سٹارٹ کہاں سے ہوئی. جی سٹارٹ کچھ یوں ہوئی تھی کہ وہ ویب سائٹ تھی, اس پر یہ خبر لگائی گئی تھی. اب لوگوں کی جو اکثریت ہے, کون سی ویب سائٹ, کون سی تھی, گورنمنٹ کی کہ ان آفیشل؟ اچھا آفیشیل ویب سائٹ تھی بظاہر, تو اگر ہیک نہیں ہوئی تو وہ آفیشیل ویب سائٹ تھی. اس کے اوپر صرف انہوں نے یہ ڈسکس کیا کہ بھئی ذکر ہوا اس بات. جی انہوں نے پورا کافی لمبا ایک انہوں نے وضاحت انہوں نے پیش کی تھی, لیکن چونکہ لوگوں کو پڑھنے کا ٹائم بھی نہیں, زبان بھی عبور نہیں ہوتا. اچھا غلط مطلب جو ہی وہ خبر آئی ہے, دراصل وہ لگائی بھی اس حساب سے گئی تھی, اور جو ہائی لائٹ کیا گیا تھا وہ یہی تھا کہ امیگریشن کھل رہی ہے. تاثر یہی دیا گیا. لوگ بیچارے, آپ کو پتہ ہے پہلے ہی ڈیسپریٹ ہوتے. آپ نے وہ خود پڑھا آپ نے؟ جی میں نے کیا انہوں نے کیا لکھا ہوا تھا اگلے دن جو ہے نا, وہ اس وقت تو نہیں تھا, فون بہت آئے دور دور سے, اٹلی سے, اسپین سے, پرتگال سے, تو ان سے یہی کہا کہ آپ ابھی ٹھہر جائیں. پھر اسے پڑھا تو اس میں تو وہی پرانا ایک, ایکچولی وہ تو ایک پرانا قانون ہے جو کہ بہت عرصے سے لاگو ہو جانا چاہیے تھا. وہ تو جو کوالیفائڈ ورکرز ہوتے ہیں نا, ان کے لیے قانون تھا, وہ تو ہمیشہ سے ہے. جی وہ ہمیشہ سے ہے, لیکن وہ واضح طور پہ بیلجیم نے کبھی لگایا نہیں ہے. اچھا سائٹ پہ یہ پہلی دفعہ لگا تھا وہ, جی مطلب پہلے آفیشیل سائٹ پہ نہیں لگا ہوا تھا. جی جی اس سے پہلے تو یہ ہر ملک کے ساتھ ان کے اپنے کنونشنز ہیں نا, جیسے ہندوستان کے ساتھ. انڈیا کے کافی لوگ میں دیکھتا ہوں آئی ٹی میں کتنے جابز کرتے ہیں. اوپنلی ایکچولی حالات کچھ ایسے ہیں کہ شاید بیلجیم اسے لگانا نہیں چاہ رہا تھا, اور اب بھی شاید وہ نہیں لگ رہا, کچھ سمجھ نہیں آئی کہ ہوا کیا ہے. تو اس کو لوگوں نے جو ہے وہ اس طرح لے لیا, اور جی جی پھر وکلا کے پاس شور پڑ گیا کہ امیگریشن. جی جی وکلا کے پاس گئے ہیں, انہوں نے بھی اپنے حساب سے جو قانونی نقطہ نظر سے وضاحت کی ہے, لیکن پھر بھی میں یہ کہوں گا کہ ابھی تک کوئی صورتحال واضح نہیں ہے. اصل اب کیا ہے یہ قانون کی کوئی پارلیمنٹ میں کوئی بات ہو رہی ہے اس قسم کی کہ بالکل اندرون خانہ جو چہم گوئیاں ہیں, اندرون خانہ ہی سب کچھ ہو رہا ہے, لیکن مجھے تو لگ رہا ہے الٹا کہ وہ تو اور زیادہ سختی بہت زیادہ سختی ہوگی. اور دیکھیں نا جس اچھا یہ امیگریشن کھلنے کی بجائے یہاں پر تو اور زیادہ سختی نہیں, یہاں پر دیکھیں نا, یہاں پر تاثر یہی تھا کہ 3 جنوری کو نا امیگریشن کھلے گی اور لوگوں کو پیپر لیں گے, لیکن ساتھ ہی آپ نے دیکھا کہ 12 جنوری کو ایک مظاہرہ تھا کہ لوگوں کو پیپر دیں. یہ بالکل ہی دو مختلف باتیں ہوگی. ہاں تو یہ تو ایک اپوزٹ سی. اور ایک اور بات بھی تھی نا, ہمارے وہ دوست بھی کہہ رہے ہیں, یا جو انہوں نے جیسے کہا کہ وہ پڑھنے کا ٹائم نہیں ملتا بندوں کو, تو خبریں بھی لگنا شروع ہو گئی تھی کہ ان کو ذرا سوچ سمجھ کے یہ خبر, کیونکہ ایسے معاملات ہیں یہ ان پر ایکشن بھی لے جا سکتا ہے قانونی طور پر,
کہ غلط خبر لگوائیں گے آپ؟ تو فائنل یہ ہے کہ کوئی ایسی نیوز نہیں ہے فی الحال، کوئی ایسی نیوز نہیں ہے. آگے جو سیاسی حالات تبدیلیاں آئیں گی وہ تو مزید، مجھے تو آپ کیا سوچ رہے ہیں کہ مزید یہ کس طرف جا رہے ہیں؟ یہ دیکھیں فی الحال جو ہے نا ابھی یہ سب کچھ ڈیپینڈ کرے گا آپ کا، اس کا انحصار ہے بہت سی الیکشن پر بھی ہے، بین الاقوامی صورتحال پر بھی ہے، امریکہ میں جو تبدیلیاں آئیں گی، پھر ان کے اندرونی خانہ 100 باتیں ایسی ہوتی ہیں جو عوام الناس کو پتہ نہیں ہوتی ہیں، ان کے سامنے کی بھی نہیں جا سکتی. یہ اندر بات چیت چل رہی ہے، دیکھیں کیا بنتا ہے. دوسرے بہت چیزوں پہ ڈیپینڈ کرتا ہے نا. یورپ جو لوگ یہاں پر آئے ہوئے ہیں، ان کے جو بچے بھی یہاں پر پیدا ہوئے ہیں، تو اس کے لیے تو ہم سب کو آواز اٹھانی چاہیے. دراصل یہی ہے کہ یہاں پر بہت سے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے دیکھیں 2009 کے بعد یہاں پر ریفیوجیز کو سماجی مدد بند کر دی. اب بہت سے ایسے لوگ ہیں جو بیچارے 10 سال سے یہاں پر ہیں، جنہوں نے اپنے بچے پال کر بڑے کیے ہیں، ماشاءاللہ یہاں پڑھ رہے ہیں بغیر کسی سماجی مدد کے، انہوں نے یہ کیا ہے. اور یہ یورپ کو ضرورت بھی اس چیز کی ہے کہ ان کے بڑھاپے کی شرح بہت زیادہ ہے، ان کو بھی جنگ چاہیے. لیکن اس لیے میرے خیال میں سے یہ انہوں نے جو ایسٹ یورپ اور یہ جو سارے لیے ہیں وہ اسی وجہ سے لیے ہیں نا. وہ ایسٹ یورپ کے آنے کے بعد دراصل یہ ہوا تھا نا کہ جب دیوار برلن گری ہے نا تو 60 اس سے پہلے امیگرنٹس باہر سے آیا کرتے. یہ جو ایسٹ یورپ انہوں نے لیا ہے، یہ کیا ان کا بنیادی مقصد پیچھے کیا تھا آپ کے خیال میں؟ کیا بنیادی مقصد؟ یہ ایکچولی بہت پرانی تھیوری ہے، یہ نیپولین کے زمانے کی تھیوری ہے کہ یہ جو یورپ ایک ہو، ہاں یہ جو اس زمانے میں، اب مجھے نام یاد نہیں ہے، وہ ملٹری کے اسپیشلسٹ تھے، انہوں نے کہا تھا کہ ایکچولی جب تک یہ علاقہ یورپ کے انڈر نہیں آئے گا نا، اس وقت تک یہاں سٹیبلٹی نہیں ہوگی. رشیا کے ساتھ ہمارا جو ہے نا یہ بلاک نہیں سنے. اور دوسری ایک تھیوری بھی ہے کہ یہاں پر ورکرز کی تو ان کو ضرورت رہتی ہے نا، کیونکہ یہاں پہ بچے تو لوگ کم پیدا کرتے ہیں، ان کی آبادی تو کم ہو رہی ہے، تو امیگرنٹس کو یہ لوگ ان کو ضرورت تو ہے. لیکن جو امیگرنٹس یہاں پر آ رہے ہیں وہ ان کو سوٹ نہیں کر رہے، وہ یہاں پہ اڈاپٹ تو ہوتے نہیں ہیں. تو انہوں نے یہ سوچ کر انہوں نے یہ ایسٹ یورپ کو، کیونکہ وہ تھوڑا سا ان کا مائنڈ سیٹ ملتا جلتا ہے نا، کلچر قریب ہے ذرا. اور ہم لوگ جو ہے جو موروکو سے آئے یا الجیریا سے آئے یا افریقہ سے آ رہے ہیں یا پاکستان سے، جو مسلم آپ کہہ لیں، وہ تھوڑا سا اڈاپٹ ان میں میرے خیال سے نہیں ہو رہا ہے. ایسی باتیں تو مراکش کا تعلق ہے الجیریا کا نا. دیکھیں یورپ کا جو ہے نا، امریکہ کا اور یورپ کا اگر آپ کمپیریزن کریں نا، یورپ جو ہے نا وہ کالونیل پاورز رہے ہیں. دیکھیں برطانیہ نے آدھی دنیا سنبھالے رکھی ہے، فرانس نے دنیا کا 1/3 سنبھالے رکھا ہے. ان کے تعلقات ان کے ساتھ ایسے ہیں، ایکچولی گلے میں ڈھول پڑا ہوا ہے، اب ان کو چھوڑ بھی نہیں سکتے. وہاں سے ان کو بے شمار ان کے کاروباری ان کے مفادات ہیں، ان کے تعلقات. امریکہ میں اگر آپ جائیں، یہاں پر آپ بات کرتے ہیں فارنر کی، یورپ کی 50 کروڑ آبادی میں 4 کروڑ فارنر ہے، جو 4 کروڑ. امریکہ میں فارنر کا لفظ استعمال نہیں کرتے، وہ سارے خود ہی فارنر ہیں نا، وہ انٹرنیشنل امیگرنٹ کا لفظ استعمال کرتے ہیں. تو یہ ایک فرق ہے یہاں پر. نہیں، یہاں پہ آفیشیلی فارنرز تو نہیں، اپنا جو ہے وہ ہاں کر آفس دے کھونجے وہ فورن آفس، خیر وہاں پہ بھی امریکہ میں بھی ہوگا فورن آفس نہیں ہے، لیکن وہاں ایسے فارنر کا لفظ آج بھی جو ہے نا، جتنی بھی تبدیلی آ جائے امریکہ میں یہ بہت افریقن امریکن اور یہ تو کہتے ہیں نا وہ لوگ، وہ ہے فرق ان کا. اب ٹرمپ صاحب جو دیوار بنانے کے چکر میں، اس کے بعد اللہ جانتا ہے جہاں پر دیواریں برلن گرائی گئی اور وہاں پہ بنائی جا رہی ہے، یہ اس کے اپوزٹ چل رہا ہے. لیکن اللہ کرے بہتر ہو، ہم سب کو پازیٹیو اور اس میں کوشش کرنی چاہیے. جو پاکستان سے جو آتے تھے لوگ مزدوری کرتے تھے، ان کی جو یہاں پر آتے ہیں تو پاکستان کے جو ہمارے ایشیا سے وغیرہ سے آتے ہیں، ان کے مقابلے میں یہ لوگ سستے بھی پڑتے ہیں نا ان لوگوں کو. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان کی وجہ سے بہت ہی تو وہ تو ان کا لا ہے نا کہ اپنا جو ہے کتنی. دراصل بات یہ ہے کہ جو ان کے سیکٹرز ہیں، جیسے کنسٹرکشن کا سیکٹر ہوا، صفائی کا ہو گیا، یا پھل توڑتے ہیں، سیب توڑے ہیں لوگوں نے یہاں ہمارے دوست احباب میں بھی، وہ سیکٹرز ایسے ہیں جہاں پر ہمیشہ لوسٹ ویجز جو ہے نا، کم سے کم تنخواہ پہ کام کرنا ہوگا، اور وہ ہمیشہ باہر سے آنے والے لوگوں کی انہیں ضرورت پڑے گی. وہ یہ بات ہے. دوسری بات ہے کہ جو یہ ہے امیگریشن، یہ اس کا ایک قدرتی عمل بھی ہے. آپ جتنے مرضی سے سسٹم انسانی بنیادوں پہ آخر کار تو آپ کو کرنا ہی پڑتا ہے نا، جتنا مرضی روک لیں، کل کو جا کر جو ہے وہ لائے عمل بنا لیں قانونی، لیکن ایک قدرتی جو پہلو ہے نا اس کو روکا نہیں جا سکتا. اور یورپ تو بالکل نہیں روک سکتا، کیونکہ اس کی تو سرحدیں ایسے ملی ہوئی ہیں نا. آپ افریقہ سے کشتی پکڑتے ہیں، 2 دن میں یہاں پہنچ جاتے ہیں. تو وہ اس طرح ان کا جو ہے نا یہ مسئلہ، یہ تو انسانوں کی دنیا ہے، یہ چلتا ہی رہے گا جتنی مرضی کوشش کر لیں. یہاں پر کیونکہ اتنا عرصہ ہو گیا یہاں پر، تو کون سی سوٹیبل پارٹی ہے جو جس کی طرف جائیں، جس نے امیگریشن کھلی ہو ماضی میں بھی اور آئندہ بھی؟ ہمیں لگتا ہے کہ یہ لوگ، بات یہ ہے کہ
جب بھی آپ فارنرز کے حوالے سے بات کرتے ہیں نا تو اب بھی ایک بڑا طبقہ ہے جو کہ یہی کہتا ہے کہ پی ایس ایکچولی تعصب یہی ہے. اس کے اوپر ذرا روشنی ڈالیں کہ یہ ان کا کریڈٹ یہ سارا لیتے ہیں, لیکن جو میری انفارمیشن ہے کہ یہ پہلی دفعہ گورنمنٹ میں آئے ہیں, یہ جو ایلیو دی روپو پی ایس کا پہلا پرائم منسٹر بنا نا, پہلے تو اس سے پہلے تو آئی نہیں فیڈرل گورنمنٹ, اس سے پہلے یہ نہیں تھا, کولیشن میں شاید ہوں گے کبھی. لیکن یہ کہ پی ایس جو سی ہے نا وہ ایکچولی 74 سے پرٹیکولرلی 74 سے, چونکہ وہ میجورٹی میں رہے ہیں ہمیشہ گائے بگائے حکومت ان کی. نہیں پی ایس کے پرائم منسٹر پہلے آئے, پرائم منسٹر ان کے کم بنے ہیں, پرائم منسٹر میری یاداشت میں بہت فلیمش ہی رہے ہیں نا زیادہ, تو لیکن یہ اکثریت میں وہ لوگ, یہ ہے کہ وہ ان کا جو ہے نا رول بہت امپورٹنٹ رہا ہے, اسپیشلی جب تک سوویت یونین رہا, کیونکہ کمیونزم کو یہ جماعت ریپرزینٹ کرتی تھی. پروفیسر ان کے تھے یونیورسٹیز میں, انہوں نے بہت ہی رول پلے کیا ہے. آپ کو پتہ ہے اس وقت حالات, آپ لوگ تو یہاں نہیں ابھی آئے تھے, دونوں طرف میزائل لگے ہوئے تھے اور حالات جو ان سے تھے نا, رشیا کی ایمبیسی کے پاس سے جب لوگ گزرتے تھے سوویت یونین اور یہاں پر منہ چھپا لیتے تھے. یہ ایک میں نے اچھا آپ کو دیکھا منہ ادھر کر لیتے تھے. سوویت یونین ایک بہت بڑی پاور تھا, تو اس کے انہوں نے ٹیکل کیا, تو اس لیے یہ تاثر ہے. لیکن اس وقت آپ اگر یہ پوچھیں کہ جماعت کون سی اچھی ہے تو دیکھیں ہر جماعت, یہ ذرا ہمیں سوچنا چاہیے کیونکہ ایز اے پاکستانی ہمیں کس طرف کو, خیر اپنے اپنے لوگوں کا اپنی اپنی سوچ ہوگی, ہم تو ڈیسیژن نہیں لے سکتے. وہ کہتے ہیں اکثریت جو کہہ رہی تھی, کہتے ہیں یار اس نے تو آج تک کوئی امیگریشن کھولی نہیں. دیکھیے بات یہ ہے کہ ہم نے بھی یہ دیکھا ہے کہ اگرچہ فارنرز کے لیے کچھ انہوں نے کیا ہے, جابز بہت ملی, ادارے بنائے, نان پروفٹ آرگنائزیشنز کو انہوں نے بہت کچھ دیا, لیکن کچھ نقصان بھی ہوا ہے. کچھ پالیسیز ان کی حد سے زیادہ جو ہے نا, تعلیم کے اسٹینڈرڈز کم ہو گئے, اسکولوں کے اسٹینڈرڈ انہوں نے مطلب کہ کچھ جو ہے نا بعض جگہوں پہ بہت ہی ایک انلاجیکل بیہیویئر. ہاں بعض کا تو میں دیکھتا ہوں کہ انہوں نے بالکل کچھ چیزوں کو جو آنکھیں بند کرنا, اپنا ووٹ بینک دیکھ کے اور ادھر آپ جو ہے اپنی آنکھیں بند کر لیں, اور وہ ان چیزوں کو آپ نے تو ٹیچ کرنا ہے لوگوں کو. لوگ تو اپنی مرضی سے چلنا چاہتے ہیں, لیکن گورنمنٹس جو ہے جو اپنی مرضی سے چلاتی ہیں نا ان کو کہ ٹیچ کرنا ہے اپنی قوم کو. لیکن یہ میں نے ان کا تو دیکھا ہے کہ یہ اس کی وجہ سے ووٹ بینک کی وجہ سے یہ بالکل وہاں پر جو ہے انہوں نے کوئی, وہ یہ کر سکتے تھے بہتر. یہ نہیں میں کہہ رہا کہ بہت ہی سختیاں کر رہے ہیں, لیکن تھوڑی بہت تو نہیں, اگر یہ چاہتے تو لوگوں کو ساتھ ساتھ یہ تعلیم بھی دیتے, لوگوں کو شعور دیتے, وہ نہیں دیا گیا. میں اس کی مثال دیتا ہوں نا کہ آپ ایک جب آپ شماج دے رہے ہیں یا سی پی ایس دے رہے ہیں تو آپ وہ بندے جو وہ 6 مہینے تک جو ہے وہ دوسرے ملکوں میں جا کے رہتے ہوتے تھے, اکاؤنٹ میں پیسے آتے ہوتے تھے نا پہلے 1-2, لیکن یہ تو بہت نیگیٹو ہے نا. اور لوگوں کا اس طرف اس پارٹی میں جانے کا مقصد یہی ہے, مالی تو چلو اگر کوئی نیڈ میں ہے اس کو ملنا چاہیے, لیکن اگر چلے جب آپ دے رہے ہیں آپ ان کو یہ تو فورس کر سکتے ہیں کہ آپ صبح آ کے اسکول میں ہی پڑھنا شروع کر دیں, کم از کم وہ حاضری تو لگوائیں نا, کہ لوگوں کو ٹیچ کرنا شروع کر دیں. اگر جاب نہیں مل رہی, پیسے تو آپ پھر بھی دے رہے ہیں, تو پھر آپ پیسے دے کے اس کو بعد وہ ان لوگوں کو کہیں کہ آئیں آپ ایجوکیشن کریں, کوئی ڈپلوما کریں. حالانکہ یہ قانون تھا 78-79 امپلیمنٹ نہیں, 78-79 میں بعض پاکستانی خواتین کو اس لیے نیشنلٹی ملی تھی کہ انہیں فرینچ نہیں آتی تھی. برسلز میں یہ وہ سی پی ایس یا شماج دینے سے پہلے ان کو چاہیے تھا نا کہ آپ لینگویج, جیسے جرمنی میں میرے خیال میں سے ایسے ہی سارے لوگ جاتے ہیں زبان سیکھتے ہیں پھر ان کو لیکن اس میں یہ پی ایس کا ایک قصور تھا کہ وہ کیونکہ ان کا ووٹ بینک تھا جو میری سمجھ میں آتی ہے آنکھیں بند کرتے ہیں. ابھی بھی دیکھ لینا یہاں پر پی ایس زیادہ, لیکن ہم وہ وقتی فائدے کے اندر ہمیں کہ اس وقت جو وقتی فائدہ, لیکن اوور آل تو پھر قوم پیچھے رہ جاتی ہے. شیخ صاحب بھی دیکھیں نا, فلامش علاقے جو ہیں ان کا رہنے سہنے کا طریقہ دیکھیں, اور جو یہ علاقے ہیں جہاں پر یہ گورنمنٹ سامنے ہے نا سارا کچھ, وہاں پر دیکھ لیں ڈیولپمنٹ تو وہاں پر ہے. حالانکہ اتنا مشکل کام نہیں تھا, اتنے سالوں میں بہت کچھ ہو سکتا تھا لیکن نہیں کیا گیا. انہوں نے توجہ وہیں کی. تو یہ والونی اور برسل کی جو حکومتیں رہی ہیں نا, تو انہوں نے اپنی جو یہاں کے جو سٹیزنز ہیں ان کو ایک غلط عادت ڈلوانے کی, وہ ووٹ کو اپنا زیادہ دیکھا کہ ووٹ, وہ کہتے ہیں نا کہ یہاں کی پی ایس جو ہے وہ پاکستان کی پیپلز پارٹی, جو بعض کا یہ بھی کہا جاتا ہے کہ پیپلز پارٹی کی طرح, یعنی کہ وہ روٹی کپڑا مکان کے نعرے لگاتے ہیں لیکن کرنا کچھ نہیں. دے بھی دیتے ہیں لیکن وہ خالی آپ کیوں لوگوں کو روٹی کپڑے پہ رکھنا چاہتے ہیں, آپ لوگوں کو اس طرح ٹیچ کریں کہ وہ اپنا بزنس کر سکیں, وہ اوپر جانے کی ان کو دوسری پارٹی ہونی چاہیے. یہ تو نہیں کہ آپ لوگوں کو یہ عادی کریں کہ آپ کو جی روٹی ملتی رہے گی آپ گھر پہ بیٹھ کے روٹی کھائیں, تو یہ تو قوم ہماری پیچھے رہ جائے گی اس طرح. ہمیں تو بچوں کو یہ سکھانا کہ آپ بڑے ہو کر اپنی کوئی ایجوکیشن کریں, بزنس کریں اپنا. لیکن اللہ کا شکر ہے کہ پاکستانی کمیونٹی جو ہے نا, پھر بھی آپ دیکھیں گے ہاں یہ شکر ہے اپنے آبادی کے لحاظ سے, لیکن ایک خواتین کے معاملے میں جو ہے وہ کافی پیچھے ہے نا کام. وہ ایکچولی اس میں بھی میں آپ کو یہی بتاؤں گا نا کہ جب ہم آئے تھے تو سب لوگوں کے ذہنوں میں تھا کہ بھئی یہاں 10 سال رہیں گے اس کے بعد واپس جائیں گے. ہاں یہ ایک تھا. اب مسئلہ یہ ہو گیا کہ اس وقت جو تھا, ایک یہ مسئلہ تھا, دوسرا مسئلہ یہ تھا کہ چونکہ یہاں پر کولڈ وار تھی تو اس وقت پاکستان میں نعرہ لگا ہوا تھا اسلام کا, سوویت وار کی
مینج کرنا. بڑی نظر ہے گہری آپ. اب مسئلہ یہ ہو گیا کہ وہ نعرہ لگا تھا, وہ نعرے میں گرمی بہت تھی, آپ کو پتا ہے ایسے نعروں میں گرمی تو ہوتی ہے, وہ جہاں تک اس کی گرمی پہنچ رہی تھی, تو لوگوں نے پھر نا, لوگوں کا اس وقت بیہیویئر نہیں تھا. اب جو اس زمانے کی ہماری لڑکیاں تھیں بہت ٹیلنٹڈ تھی, وہ نہیں پڑھی نہیں. اب اس میں سے بہت ایک بڑی تعداد ہے جس کو ڈیورس ہو چکی ہے. اب وہ لڑکیاں کئی بالکل فلاپ ہو گئی ہیں, کچھ کم بیک کیا, کچھ نہیں. اب ہماری بہنیں ہیں, ہماری بیٹیاں ہیں, لیکن ان کو ایک پریکٹیکل اور ایجوکیشن, خاص طور پہ ان کو تو ایجوکیشن میں رہنا چاہیے, اور پھر پریکٹیکل ایک کیریئر ان کو لینا چاہیے. اب جو ہے آ رہی ہیں لڑکیاں, آ رہی ہیں, لیکن ابھی جو ڈیمیج ہو چکا ہے, نقصان ہوا ہے, اسے پورا کرنے میں ٹائم لگے گا, کیونکہ خالی ڈگری کوئی چیز نہیں ہوتی. جو ایک ہوتا ہے نا ڈگری لے کے گھر پہ بیٹھ جانا, یہ تو کوئی کام نہیں ڈیولپ ہوتی ہے نا, آپ کی شناخت ہوتی ہے, وہ نہیں ہو سکی. ہم لوگوں نے بڑا بزنس دیا ہے, ہم لوگوں نے ایکسائز کے مد میں, کسٹمز کی مد میں, اگر آپ نائٹ شاپس کا دیکھیں نا, کیش فلو جو ہم نے ان کو دیا نا, اس سے پہلے ان کا نہیں تھا. لیکن اس میں ہم اتنا کچھ کرنے کے باوجود ہمیں اس کا بھی کوئی شعور ملک صاحب نہیں ہے. ہم اپنے آپ عزت کروا نہیں سکتے, اور جو دکھانا چاہیے تھا کہ ہم نے یہ کیا, وہ بھی ہم نہیں کر سکتے. تو ابھی نعیم صاحب جو بھی پچھلے ہفتے یہ واقعہ ہوا ہے یہاں پر برسلز میں, پولیس کا ریڈ بھی پڑی ہے, تو اس پر آپ کیا انفارمیشن آپ کے پاس؟ وہ بھی جو واقعہ ہوا ہے وہ بھی مجھے جو ہے نا لگ رہا ہے ہم کیا ہوا یہ, وہ ایک امپریشن اس کا بہت بنایا گیا ہے. یہ کا ہمیں افسوس ہوتا ہے نا کہ یہ جب چلو کہ کرمنلز کو تو پکڑنا, یہ تو ہم کوئی بھی نہیں ہو سکتا کہ جو ڈیفینڈ کرے کسی نہیں, اس سے پورا علاقے میں دہشت پھیل گئی تھی, ہیلی کاپٹرز ڈپلوائے کیے گئے, اور ایز اے کمیونٹی پہ جو بدنام جو ہوتی ہے وہ بھی ایک مسئلہ ہے. مجھے تو کچھ ایکسرسائز لگ رہی تھی کہ ایکسرسائز کیا یہاں پر بھی ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ کوئی کارکردگی دکھانے کی, لیکن ایسے جیسے کوئی اپنا پتہ نہیں کون سا گینگ اور کون سا ایسی کوئی چیز پکڑنے زیادہ اچھے طریقے سے ہو سکتا تھا کہ اور وہ بھی پاکستانی بھی ہوتی ہے, طریقے سے لوگوں کو بلائیں, آپ ان کا چیکنگ کریں, اگر کوئی زیادہ مشکوک آدمی ہے آپ اسے پوچھ گچھ کریں, فارغ کریں لوگوں. لیکن جو اور بعد میں پریس میں بھی جو اس کی کوریج ہے وہ بہت نیگیٹو ہے. نہیں وہ نیگیٹو بہت ہے, وہ تو ایسے, اور بالکل اس میں بھی غیر منطقی باتیں, اور بالکل دیکھیں نا یہاں کا قانون ہے, آپ گھر بیٹھے ہیں نا, جو بھی ہے آپ کو لیٹر دیں گے کہ آپ اس تاریخ کو آ جائیں, جی آئیں گے نا, وہاں پر مشکوک بندہ اس کو پکڑ لیں. جی وہ بڑا ایک سینیریو. اچھا ایک دفعہ میرے ساتھ ایسے ہوا نا کہ ایک غلطی سے میں نے ایک فون خریدا, تو وہ مجھے نہیں پتا تھا کہ میں نے تو پیسے پے کر کے لیا ہوا تھا وہ فون, تو وہ پیچھے سے اس میں کوئی پرابلم تھی, تو وہ گھر میں نا صبح آ گئے, اپنا کوئی 7 بجے کے قریب صبح پولیس والے نا, تو اوپر آ کے مجھے پوچھنے لگے. میں نے کہا مجھے یہ بتائیں کہ آپ مجھے اگر کنووکیشن لکھتے تو میں نے تو آ جانا تھا, آپ یہ کیا صبح آپ کیوں آ گئے ہیں؟ تو کہتا ہے یار یہاں پر جو ہے اکثر لوگ جو ہے نا وہ آتے ہی نہیں ہیں. میں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے, آپ قانون کے نمائندے ہیں, آپ مجھے اگر صرف ایک لیٹر ڈال دیتے کہ آؤ بھائی یہاں پر آپ سے کچھ کوسچن, میں تو میں بھی ہمیشہ ٹائم سے پہلے جاتا ہوں کہ جا کے پوچھوں کیا ہو گیا, یہ کس لیے. تو یہ ایک بعض کا ان کا رویہ جو ہے نا وہ, اور نعیم صاحب کی بات ٹھیک ہے, یہ کوئی مشق لگ رہی تھی کہ جنگی مشق لگ رہی تھی, بالکل بڑا ڈرا رہے تھے, ویسے ڈرایا انہوں نے, کتنی بڑی نیوز بنی, پورے ٹی وی چینلز پر چلی, پورے میڈیا پر چلتی رہی. لا اینڈ آرڈر جو آپ کی قانون ساز ادارے ہیں نا, ان کی کوئی پریسٹیج نہیں اس سے بنتی. پریسٹیج تو بنتی ہے نا کہ آپ اچھا ایک کام کرتے ہیں, رزلٹ آپ کو چاہیے ایک اچھا, وہ آپ دوسری طرح سے آپ ڈیسنٹ طریقے سے بھی لے سکتے. اچھا آپ کا اداروں کے ساتھ اکثر جو ہے وہ لنک بھی رہتا ہے, تو یہ اکنومی کی کیا صورتحال بتا رہے ہیں یہاں پر اس کیا پوزیشن جا رہی ہے؟ بات یہ ہے کہ اقتصادی حالات جو ہے نا وہ تو پوری دنیا میں آپ کو پتا ہے تبدیلی آئی ہوئی ہے, لیکن جو اندرون خانہ بات یہ ہے نا کہ پیسہ بہرحال ہے, پیسہ ہے ان کے پاس, جی پیسہ ہے, اور لوگ جو ہیں دیکھیں نا 22 ارب پتی, وہ تو گروتھ ریٹ کا دیکھتے ہیں نا, پیسہ تو ہے لیکن وہ جو سیو کیا ہوا پیسہ اس کو خرچ نہیں نہ کرنا چاہتے. سیونگ جو ہے وہ جو حکومتیں ہیں وہ تو بڑھنی چاہیے نا ان کی. وہ اب دیکھ رہے ہیں کہ پوری دنیا میں دیکھیں ہر وقت اسٹڈی یہ لوگ کرتے رہتے ہیں, اندرون خانہ جو کانٹریکٹس ہوتے ہیں اس کا ہمیں تو بتایا نہیں جاتا. لیکن جو افسوسناک بات یہ ہے نا کہ ہمیشہ یہ امپریشن دیا جاتا ہے کہ یہ جو امیگرنٹس ہیں یا فارنرز ہیں یہ وجہ ہیں ہماری نقصان کی, حالانکہ یہ بات ٹھیک نہیں ہے. نہیں یہ تو نہیں ہے, یہ بات نہیں. دیکھیں 50 میں سے 4 کروڑ فارنرز ہیں اور ان میں سے بھی سب نکمے, لیکن خیر کریٹو لوگ تو ہونے چاہیے کہ جو اٹریکٹ کریں, ایکسپورٹ کرتے ہوں. جو یورپ تو پوری دنیا میں ان کی چیزیں جاتی ہیں, اسی وجہ سے جہاں پہ ٹوریزم جو ہے وہ یورپ کا بہت بڑا ہے, تو ان کی بہت بڑی ٹورسٹ انڈسٹری ہے. اب وہ الگ بات ہے کہ دیکھیں ہر جگہ ان کو ایک جیسے مفاد نہیں ملتے. اب ہندوستان ہے, ہندوستان بہت بڑا ملک ہے, لیکن ورلڈ ٹورزم کا 1% ہے یا 2%, کیونکہ وہ کانٹریکٹس ورلڈ نمبر 1 جو ہے وہ فرانس ہے, کنٹری جو ہے وہ ورلڈ نمبر 1 ایکچولی اسپین ہے. آئی تھنک اسپین اب آگے نکل گیا, لیکن چونکہ یہ حادثوں کی وجہ سے نا وہ فرانس میں جو حادثے ہوئے تھے اس کا کافی امپیکٹ ہوا تھا. چونکہ فرانس کے زیادہ استعمال ہوتے ہیں اس لیے ٹورسٹ یہاں سے اتر کے دوسرے ملک شاید اس وجہ سے یہ وجہ. تو نعیم صاحب ان لوگوں کے بارے میں کیا کہیں گے جو خاص کر ہم پاکستانی اس کی بات کریں گے جو ایجنٹوں کے ذریعے یہاں پر آتے ہیں اور راستے میں اتنی زیادہ مشکلات ہوتی ہیں, جی ان کو آنے کا کیا ادھر فائدہ ہوتا ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے
کہ ایک اکثر تو مر جاتے ہیں راستے میں. یہ نہیں اکثر تو نہیں, بہت دیکھیے انہیں اب ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کس منورٹی. افسوس کی بات پتہ کیا ہے, افسوس کی بات یہ ہے کہ نہ ہمارا جو ملک کا میڈیا نہ تو اس نے, وہ بھی ظاہر ایک اینگل سے اس کو دیکھتے ہیں, یہ لوگ ایک اور اینگل سے دیکھتے ہیں. ہمیں چاہیے کہ ہم یہاں پر جو امیگرینٹ خود آئے ہیں نا, ہمیں ان چیزوں پہ خود ڈسکس کرنی چاہیے. لیکن وہ پھر وہاں کے لوگ ہماری سکسیس کو کچھ دیکھتے ہیں, وہ کہتے ہیں یہ خود سکسیس ہو گیا ہے, سکسیسفل, اور اب ہمیں روک رہے ہیں کہ وہاں کے حالات خراب ہیں. میں پاکستانی کو کبھی یہ نہیں کہوں گا کہ نہ آئے, پاکستانی کو یہ نہیں کہوں گا اپنی زندگی کا چانس انہیں لینا چاہیے کہ وہ آتے ہیں بڑی ہمت کر کے آتے ہیں. دیکھیں جو ایجنٹوں کے ذریعے آتے ہیں, آپ نے دیکھا نا ان کی, میں تو جہاز پہ بیٹھا تھا. ہم اس کو کیا آپ کرٹک کریں کہ سارے جو لوگ ہیں وہ کسی طرح یہاں پر آئے ہوئے ہیں نا, سب بات یہ ہے لیکن وہ نیٹ ورک غلط ہے کہ ایجنٹوں کے ذریعے جو آنا, اور یہ وہ, اور خاص طور پہ وہ جو رستے ہیں جو خطرناک والے, ان کو تو بالکل نہیں. میں آپ کو ایک بات کہوں گا, آپ نے دیکھا ہے کہ وہ بندوں کو خود ہی ایجنٹ اغوا کرتے ہیں, پھر مزید پیسے مانگتے ہیں. ظاہر ہے وہ بہت بڑا مافیا ہے, ظاہر ہے وہ کرتے ہیں. دیکھیں میں ایک بات کہوں گا کہ اگر میں خود غرض ہو جاؤں تو پھر مجھے بھی تکلیف ہونی چاہیے, کیونکہ ہم آئے تھے 74 میں, فرسٹ جنریشن. اس زمانے میں ایک لا اینڈ آرڈر تھا, ہم نے ٹیکسز دیے ہیں. جو لوگ 90s کے بعد آئے ہیں انہوں نے قانون کی اتنی پاسداری نہیں کی, لیکن انہوں نے چند سالوں میں یہاں پاکستانیوں نے بڑی پروگریس کی ہے. ہاں یہ ویسے یہ ان کی بات بالکل ٹھیک ہے, جو 74 والے ہیں نا جو لا کو بہت اچھی طرح فالو کرتے ہیں, اور جو بعد میں جو جنریشن ہمارے والی جو آئی ہے وہ کافی جو چیٹنگ میں بھی کافی زیادہ وہ انوالو تھی. اگر میں جیلس فیل کروں تو مجھے ان لوگوں سے نفرت کرنی چاہیے کہ بھائی ہم وہاں 40 سال سے بیٹھے ہیں, تم 20 سال سے آئے ہو, تم ترقی کر گئے ہو, چیٹنگ. لیکن ٹھیک ہے بھائی, انہوں نے محنت کی ہے, چیٹنگ بھی اندر کچھ کی ہے, لیکن پھر بھی پازیٹیولی اگر میں سوچوں تو بھائی انہوں نے کافی محنت بہت کی ہے, لوگوں نے دن رات کام کیا ہوا ہے لوگوں نے. آپ دیکھیں میں ہمیشہ یہ بیلجین پیپل سے یہی کہتا ہوں کہ دیکھیں نائٹ شاپس انہوں نے چلائی. یہ لوگ کہتے ہیں جی جرائم پھیل گئے, میں نے کہا آپ اسٹیٹسٹکس لائیں, کتنے جرم ہوئے ہیں ہمارے, کتنی ڈرگس بکی ہے ہماری نائٹ شاپ میں. آپ اسٹیٹسٹکس لائیں, بحث کریں, اگر کوئی ہوگی ہم جا کے اپنے لوگوں سے بات کریں گے. وہاں کوئی اسٹیٹسٹکس نہیں لاتا, ٹھیک ہے, ہمارے لوگوں نے نہیں. یہ ویسے سوچنے کی بات ہے, اس سے کرائم بڑا ہے یا ان کے پاس اسٹیٹسٹکس اگر یہ ہمیں اعداد و شمار دیں نا, اعداد و شمار تو ہے ہی نہیں. دیکھیں سوویت فال ہوتا ہے 1992 میں. اچھا 1992 میں سوویت یونین کا آخری سولجر جب نکلا ہے نا, ماجد صاحب آپ یہاں پتہ نہیں تھے یا نہیں تھے, 92 میں آیا ہوں. جتنی چینج آئی ہے کیونکہ آپ پہلے نہیں تھے نا. ہاں میں نے وہ فالو 92 سے پہلے ایئرپورٹوں پہ پروٹوکول ہوتا تھا. اچھا 92 کے بعد پروٹوکول مطلب پاکستانیوں کا, 92 سے پہلے آپ کو کوئی پوچھتا نہیں تھا. وہ تو ویزے کی بھی نہیں ضرورت ہوتی تھی, تھوڑا بہت پوچھتے تھے, لیکن یہ سیدھا کیس ہے. لیکن 92 کے بعد تبدیلی ایک بڑی زبردست طریقے سے آئی. وہ بات ہم پی ایس کو کہہ سکتے ہیں کہ پی ایس نے کافی حد تک اس تبدیلی پہ پردہ ڈالے رکھا. کیونکہ 92 کے بعد تبدیلی آئی کہ جناب اب سوویت یونین فال ہو گیا, اب ہمیں کیا ضرورت ہے کسی کے نخرے برداشت کریں. تبدیلی ایئرپورٹوں پر آئی, اچھے ٹرمینل ہم سے لیے گئے, سب کچھ بہت کچھ ہوا, میں ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا. لیکن اس وقت یہ بات ہوئی کہ لوگوں نے اچانک کہنا شروع کر دیا, ایک تو ہندوستان کو بہت زیادہ پروموٹ کیا گیا. اس سے پہلے ہندوستان کو پروموٹ یہ لوگ نہیں کرتے تھے کہ نہرو صاحب چونکہ سوشلسٹ تھے اور نیوٹرل پالیسی تھی ان کی, امریکہ کی پالیسی کو فیل کروانے میں بڑا کردار رہا ان کا. ایک انڈیا کو انہوں نے پروموٹ کرنا شروع کر دیا, تاج محل کے انہوں نے قصے سنانے شروع کر دی. اس سے پہلے تاج محل کو کوئی نہیں پوچھتا تھا. یونیسکو نے انڈیا کو وارننگ دے دی کہ تاج محل کو صاف کرو ورنہ ہم اسے لسٹ سے اٹھا لیں گے. اچھا اس سے پہلے تاج محل کا اتنا برا حال تھا, بالکل پیلا ہوا تھا. وہ اپنے طرح کی ہے نا, آپ دیکھیں اپنا جو ورثہ ہے اس کو ہی جو ہے وہ 90s کے اینڈ میں انہوں نے کہنا شروع کر دیا کہ نائٹ شاپس خوبصورت نہیں ہیں, نائٹ شاپس کے آپ کے شیشے اچھے نہیں ہوتے. بھائی تمہیں جو بلینز آف ڈالرز اس مد میں ملے ہیں اس کو بھی تو دیکھو نا یار, تمہیں پیسے ملے ہیں نا. پازیٹیو چیزوں کو نہیں دیکھا, نیگیٹو چیزوں کو دیکھا ہے. اور ہمارے لوگ بھی اللہ ماشاءاللہ پاکستان میں پراپرٹی بنانے میں لگے. یہ یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں نا کتنی ڈسکریمنیشن ہے کہ کئی جو شاپس آ رہی ہیں ان کو, نئی شاپس بن رہی ہیں ان کو 24 آورز کی بھی اجازت دے رہے ہیں, اور پاکستانی جو ہیں ان کو نہیں روکا جا رہا. یہ تو ایک باقاعدہ طور پہ ہو رہی ہے چیز. اور اگر ایک پاکستانی فرینچائز نائٹ شاپ بند کرنے کے تو اس کے لیے ہمیں کرنا کیا چاہیے, ہمیں مطلب ہم کرنا کیا چاہیے. سر آپ ان کے لوگوں کو بلائیں, آپ ان کے لوگوں کو بلائیں ٹی وی پر نہیں, کیونکہ وہاں سینسر ہو جاتے ہیں. یہ وہ بڑا برا تجربہ ہو چکا ہے. آپ جیسے لوگ پاس ہونے چاہیے ساتھ, جن کا یہاں پر ایک لینگویج میں پورا عبور ہے اور جن کو لاس کا پتہ ہے, جو کھل کے بات کر سکتے ہیں. انہیں کہیں کہ بھائی ہمیں سیدھا سیدھا بتاؤ تمہیں تکلیف کیا ہے, کھل کے بات. یہ ڈسکریمنیشن تو اوپن ہے نا کہ ایک کو آپ 24 آور دے رہے ہیں, دوسرا ایک بزنس مین جو اس کو آپ نہیں دے رہے. ایک پرابلم ہے جو کہ میں آپ سے کہوں گا, ہم لوگ نا جو مشرقی لوگ ہیں, ہم جب ڈپلومیسی کرتے ہیں نا تو ہم اپنی ایک لمٹ نہیں رکھتے. ایک ہوتی ہے نو وڈراول لائن, جس سے آپ پیچھے نہیں جا سکتے. اگر آپ اس سے پیچھے جائیں گے نا تو آپ ڈپلومیٹ کم لگیں گے, کلاؤن زیادہ لگیں گے سرکس کے. وہ نہیں, آپ کو ایک وقت آتا ہے کھل کے میسج دینا پڑتا ہے, بھائی کہ تمہیں تکلیف کیا, ہمیں بتاؤ.
تو اس کے لیے ہمیں کوئی لایا عمل جو ہے وہ کرنا چاہیے. لیکن بات وہی ہے کہ ہمارے وہ نمائندے ہی کر سکتے ہیں نا جو پالیٹکس میں ہیں. جب آپ بات کریں گے ہمیں ان سے بات اپنے نمائندوں سے پہلے کرنی چاہیے کہ آپ اگر نہیں کر رہے ہیں, اگر آپ کھل کے بات نہیں کرنا چاہتے, ہمارے مسائل کو آگے کھل کر نہیں بیان کرنا چاہتے, تو پھر ہمیں کچھ سوچنا پڑے گا کچھ اس کے بارے میں. لیکن وہ تو برا منا جاتے ہیں بعض اوقات میں دیکھا ہوں, وہ برا منا جاتے ہیں. دیکھیے آپ یہ دیکھیں کہ اسپین میں پاکستانیوں کو, اسپین کی امیگریشن بیلجیم کے مقابلے میں نئی امیگریشن ہے, وہاں پر ان لوگوں نے فرینچائز لی ہے. اچھا, آپ تو وزٹ کر کے آئے ہیں وہاں پہ کمیونٹی کے ساتھ؟ جاتا ہوں. اچھا, میں ویسے صحیح وہاں کی کمیونٹی میں نہیں میں کبھی گیا. آپ یہاں پر فرینچائز لیں. ابھی ہمارے ایک سکھ دوست ہیں گینٹ میں, انہوں نے فرینچائز لی ہے. یقین جانے جتنی رکاوٹ پیدا کی گئی ہے بھائی, تمہیں وہ 70,000 یورو گارنٹی دے رہا ہے اور وہاں پہ مل گئی, اسپین میں مل جاتی ہے. اسپین میں بہت آسانی سے ملتی ہے. اچھا, یہاں پر تو بھائی اگر آپ تھرو پراپر چینل کام کریں تو وہ نہیں کرنے دیا جاتا. آخر یہ مینٹیلٹی کی چیز ہے یہاں پہ, یہ ڈسکریمنیشن موجود ہے اور یہ پاکستانی کو بات کرنی چاہیے, وہ کرنی چاہیے بالکل. اور یہی تو ہمارا جو ہے وہ اس پروگرام کا مین مقصد ہے کہ ہم اویئرنیس بڑھائیں, اور پبلک کو یہ بات جو ہے وہ سب کو سوچنا چاہیے اس کے اوپر کہ ہم ملیں اپنے جو نمائندے ہیں, خاص طور پہ پہلے ان سے ہم کہیں کہ یہ مسائل ہیں. یہ تو اوپن ایک مثال ہے یہاں پہ سینٹر میں نا, پروف ہے سامنے کہ ایک جی بی ایکسپریس یہاں پہ کھل رہی ہے 24 آورز کی, اس کو اجازت دے رہے ہیں, اور دوسری طرف لوگوں کو 8 بجے کہہ رہے ہیں کہ ابھی جو بڑی کھلی ہے اس کے سامنے جو نائٹ شاپ تھی وہ بند ہو گئی ہے. وہ چھوٹی سی تھی, وہ کما رہا تھا پیسے, ہمیں تانے دیے گئے. نہیں چلو وہ اگر کھولنے کا تو پھر باقیوں کو بھی کھولنے کی اجازت دینا, وہ بھی تو الکوہل بیچ رہے ہیں. آپ لوگ کورٹس میں جائیں, آپ لوگ اچھے, ہاں کورٹس میں نہیں ہم جاتے, وکیل نہیں کرتے, کمیون کے اوپر ہمیں کیس کرنا چاہیے. بیسیکلی اچھے وکیل ہیں, آپ کی مدد کر سکتے ہیں. میں ایسے ایسے لاز کو جاتا ہوں جو کہ بیلجیم کو قیدا کنڈم کروا چکے ہیں لکسمبرگ میں. اپنے لوگ ڈرتے ہیں ویسے, جو میں اپنا نقصان بھی ہوئی جا رہا ہے ان کا, اور بڑا سخت قسم کا پریشانی میں ہے کچھ لوگوں کو, میں جانتا ہوں, لیکن وہ جو ہے بالکل کوئی آواز اٹھانے کو تیار نہیں ہے, اپنی مصیبت پر بھی آواز نہیں اٹھا رہے. نہیں وہ دیکھیں بعض کا ان کو کوئی بل آتا ہے نا, وہ فوری دے آتے ہیں, پوچھتے نہیں کیا ہوا ہے, کیوں آیا ہمیں. بل کی بجائے کہ دکانیں بند کر کے, اور لوگ شفٹ ہو گئے ہیں یہاں سے, مطلب کہ وہ اپنی نہیں کر سکتے. وہ بھی دیکھنا مولن ویک میں دکان بند ہوگی, اتنا بڑا اسٹور وہ بند وہ بھی ہو گیا. جی بالکل, اور وہ بہرحال ان کی اس میں کچھ بات بھی ہوئی تھی ان سے. اب یہاں پوری بات تو میں یہ نہیں بتا سکتا, کچھ ہماری سستی بھی ہے, لیکن کچھ غلطیاں دوسری جانب سے بھی ہوئی ہیں. نہیں, دوسری جانب سے ڈسکریمنیشن موجود ہے اس وقت, موجود ہے. یہ ہمیں, ہم ابھی تک فیل نہیں کر پا رہے ہیں کہ, لیکن ہے یہاں پر ایک مسئلہ کہ جو ہمیں نظر انداز کیا جاتا ہے, اور اس کا مین جو اس کی ریزن ہے کہ ہم خود ہی آواز نہیں اٹھا رہے ہیں. اور ہماری جو پاکستان گورنمنٹ ہے نا, یہ کلیئر میسج پاکستان گورنمنٹ کو بھی دیں, کیونکہ بزنس کی بات چل رہی ہوگی. ہمارے جو لوگ ہیں نا پاکستان والے, وہ ہمیں یہ تو کہتے ہیں کہ آپ فارنرز کی ہمیں بڑی تعریفیں کرتے ہیں, لیکن جب کوئی اندر ڈیل ہوتی ہے تو ہمیں بتایا نہیں جاتا. وہ انہیں بھی یہ بات کرنی چاہیے. پہلے تو ہمیں اپنی جو پبلک ہے جو یہاں پہ رہ رہی ہے ان سے, ان کو کہنا چاہیے کہ آپ پہلے اظہار تو کریں کہ آپ یہ فیل کر رہے ہیں یا نہیں, کہ ہم یہاں پہ بیٹھے بات کرتے رہے اور وہ کہیں کہ نہیں, لیکن لوگ فیل کر رہے ہیں لیکن کھل کے آ نہیں رہے ہیں. جی لوگ ڈرتے ہیں, پتہ نہیں کیوں ڈرتے ہیں. پیسہ کمانے کا فائدہ کیا, آپ یہاں آ کے بھی ایسے اگر رہتے ہیں تو میں تو آپ سب اپنے بھائیوں سے یہی گزارش کرنا چاہوں گا کہ اس کے اوپر آواز اٹھائیں, کیونکہ اس طرح کی جو ناانصافی ہے وہ پہلے آپ اپنے آپ سے خود کویسچن کریں کہ آیا یہ فیل کر رہے ہیں آپ. میری نظر میں تو کافی لوگوں کو میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں کہ وہ مصیبت میں گئے اور اس کی وجہ سے ان کو کاروبار ان کے بند ہوئے, لیکن انہوں نے کوئی ریئیکشن نہیں کیا, کوئی آواز نہیں اٹھائی, چپ کر کے اپنا جو وہ چلے گئے. ہمارے بھائی تھے وہاں واٹرلو میں, ان کو بلا وجہ اچھا خاصا 30-40 ہزار یورو جرمانہ ہو گیا. ہم نے بہت ٹاپ کلاس یہاں لائر لیے, یونیورسٹی میں پروفیسر تھے, انہوں نے جا کے وہاں بات کی, اس کا مسئلہ حل ہوا. ہاں اسی طرح یہاں پہ بھی کرنا چاہیے, یہاں پہ بھی کرنا چاہیے, اور سب کو مل کے یہ خاص طور پہ یہ جو سینٹرز کے جو لوگ ہیں ان کے ساتھ ہو رہا ہے, اور یہ میں دیکھ رہا ہوں کوئی بھی بندہ جو ہے وہ آواز اس پہ بلند نہیں کر رہا. تو یہ سلسلہ ایک ہم نے جو اسٹارٹ کیا ہوا ہے, اس کے ساتھ یہ سب سے اہم جو معاملہ وہ یہی ہے, یہاں کے جو ہم جو لوگ رہ رہے ہیں ان میں ایک اویئرنیس آئے. پاکستان کے حوالے سے بھی دیکھیں, وہاں پر ایک واقعہ ہوا ہے, بہت ایک افسوسناک واقعہ جو آپ نے. میں تو ہمارے تو شہر میں ہوا, ساہیوال میں. اچھا آپ ساہیوال سے, تو پیدائش میں مونٹگومری ساہیوال, انتہائی افسوسناک, اور مجھے تو بہت شوق ہوا. میں ابھی فون کر کے بات کر رہا ہوں دوسرے ملک میں جو ساہیوال کے لوگ ہیں, وہ میں وہ دیکھ رہا تھا, وہ عائشہ ناز ہیں, ایک وہ پروگرام کرتے ہیں جس میں ہارون رشید اور وہ ایاز امیر بھی بیٹھے ہوتے ہیں. وہ بیچاری تو رو رہی تھی, اس کو میں اس کا پروگرام دیکھا, میرے بھی آنکھوں میں آنسو آ گئے وہ دیکھ کے. شیخ صاحب دیکھیں نا, یہاں پر اگر دانا وسطہ یہاں پر آپ دیکھیں, یہاں پر کوئی ایسی ایکٹیویٹی کرتا ہے نا, تو پولیس اگر اس مجبوراً اس کو گولی مارتی بھی ہے, اس کے ٹانگ پہ مار دیتی ہے. جی یہاں پر 10 گولی, وہ واقعہ وہ صاف نظر آ رہا ہے کہ وہ ان کو پکڑا جا سکتا تھا نا, اور اگر کسی کے پیچھے بھی تھے وہ ایک اگر بندہ تھا بھی. بیانات تو دیکھیں نا, کوئی بالکل تضاد ہے ان کے بیان میں, اور مجھے
لگ رہا ہے کہ جو حکومت ہے وہ پولیس کے جو بڑے آفیسرز ہیں ان کو بچانے کی کوشش میں، کوئی وزیر کو نہیں، اگر یہ حکومت بھی ایسے کرے گی تو پھر میرا آپ سب بھائیوں سے یہی گزارش ہے کہ اس میں کوئی پارٹی کا نہیں ہے، اس میں مسئلہ کوئی سیاست نہیں کرنی چاہیے، اس میں صرف اور صرف ظلم کے خلاف اور ناانصافی جو وہاں پر ہو رہی ہے اس کے خلاف ہم سب کو پارٹی سے ابو ہو کر ہمیں اس پر آواز اٹھانی چاہیے، کیونکہ اگر پاکستان اس طرح ہی چلتا رہا تو وہاں پر اور لوگوں کی طرح جس طرح لوگ اس ملک کو چھوڑ کر جا رہے ہیں. ابھی میں دیکھ رہا تھا وہ تجمل چیمہ صاحب ہیں ہمارے یہاں پہ اینٹورپن سے، ان کا ایک ویڈیو انہوں نے میسج دیا ہوا ہے، تو وہ یہ کہہ رہے تھے ہم تو اپنے بچوں کو لے کر یہاں سے جانا چاہ رہے ہیں. تو اگر پاکستان میں یہی سلسلہ جاری رہا تو ہم سب کو بہت افسوس ہے کہ اگر یہ چیزیں وہاں پر نہ بدلی گئیں تو پاکستان میں جینا جو ہے وہ لوگوں کے لیے اور مزید مشکل ہوگا. ہم لوگ یہ تو کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر بولیں اپنے حقوق کے لیے، لیکن جو اپنا ملک ہے اس میں بھی لوگ نہیں بول رہے نا، تو کیا کریں؟ وہ ایٹیچیوڈ یہ قوم کا یہ تو ہم دور آئے ہیں نا. انشاءاللہ ہماری پوری کوشش رہے گی اویئرنیس کی، وقت کی کمی، اور انشاءاللہ آپ کو دوبارہ بھی انوائٹ کریں گے. آپ سے ہمیشہ جو ڈسکس کر کے نعیم صاحب سے بہت زیادہ ہمیں معلومات ملی، ہمارے ناظرین کو بھی یقیناً مزہ آیا ہوگا ان کی باتیں سن کے. جی انشاءاللہ تو ضرور ملیں گے انشاءاللہ مزید. تو آج کے لیے اتنا ہی ناظرین، اجازت دیجیے. اللہ حافظ.